پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. اس وقت صورتحال افغانستان میں سنگین ہے. ہم سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے. پاکستان کی زبردست ڈپلومیسی انٹرنیشنلی تو جاری ہے وہ، لیکن افغانستان میں اس وقت دو ٹریک ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک ٹریک ہے کہ حکومت سازی کا، کہ طالبان اور طالبان کے مخالفین وہ اکٹھے ہو جائیں اور ایک مشترکہ حکومت بنائیں تاکہ امن قائم ہو افغانستان میں. لیکن جو دوسرا ٹریک ہے وہاں پہ کوششیں ہو رہی ہیں اور کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے خون ریزی ہو اور خانہ جنگی ہو، اور طالبان کے مخالفین جو ہیں وہ جنگ کی صورتحال کا سامنا ان کو کرے ہو اور وہ ایک جنگ شروع بھی ہو جائے ایک طرح سے. اور یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ اشرف غنی صاحب کی جو حکومت تھی سابقہ، اس میں جو لوگ ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ اس وقت اس مشترکہ حکومت کے لیے. اور پنجشیر میں جو لوگ ہیں جہاں پہ سابقہ مجاہدین لیڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک طرح سے پنجشیر کو اب انٹرنیشنلی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ گڑھ ہے طالبان مخالف قوتوں کا. تو وہاں پہ بھی جو بات ہو رہی ہے بیسکلی وہ امن کی بھی ہو رہی ہے، مذاکرات کی، لیکن ساتھ ساتھ جنگ کی بھی ہو رہی ہے، اور یہ کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں اور لڑیں گے اور دنیا ہماری مدد کرے. اور طالبان نے یہ ویڈیو بھی ایک جگہ ریلیز کر دی جہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ طالبان کی فورسز جو ہیں وہ پنجشیر کا جو علاقہ ہے اور وہ پہاڑی علاقہ ہے وہاں پہ تقریباً اس کے مضافات میں جو ہیں طالبان پہنچ چکے ہیں. یہ دیکھیں. یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو کل کی ہے، اور اس میں طالبان جو یہ فائٹرز ہیں کھڑے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بالکل انٹرنس پہ ہیں، سلنگ ہائی وے پہ انٹرنس پر ہیں پنجشیر کے. اور یہ ویڈیو ریلیز کرنے کا مقصد یہ تھا طالبان کا کہ وہ یہ دکھائیں کہ وہ پنجشیر پہنچ چکے ہیں. یہ ویڈیو دیکھ کے اس ویڈیو دیکھ کر خدشہ ہو رہا ہے کہ جنگ شاید قریب ہے، اور کم از کم پورے افغانستان میں تو نہیں لیکن کم از کم پنجشیر میں جو ہے جنگ کے اور لڑائی کے امکانات ہیں یہ ویڈیو دیکھ کر. لیکن صرف یہ ویڈیو نہیں، ساتھ ہی جو ہے پنجشیر میں جو طالبان مخالف قوتیں ہیں انہوں نے بھی انٹرنیشنل جو ان کے کانٹیکٹس ہیں، صحافی ہیں، جاننے والے ہیں، ان کو وہ بھی تصاویر اور ویڈیوز بھیج رہے ہیں کہ ہماری بھی تیاری پوری مکمل ہے. اور یہ جو میں اگلی آپ کو تصویریں دکھانے جا رہا ہوں ابھی، وہ تصاویر پنجشیر سے بھیجی گئی ہیں کس کو؟ بی بی سی کی ایک جرنلسٹ ہیں ویری ویل نون، یلدا حکیم. انہوں نے ٹویٹ کی ہیں یہ تصویر، انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ تصاویر جو ہیں مجھے بھیجی گئی ہیں پنجشیر سے، اور جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ طالبان کے جو طالبان مخالف قوتیں ہیں، یہ آپ دکھائیں پروڈیوسر صاحب، یہ آپ دکھائیں. یہ ٹویٹ ہے یلدا حکیم کی جو بی بی سی کی جرنلسٹ ہیں، اور یہ تصویریں پھر اس کے بعد پروڈیوسر صاحب دکھائیں. ہاں یہ تصویریں دیکھیں، یہ تصویریں ہیں پنجشیر سے جو بی بی سی کی ایک رپورٹر ہیں انہوں نے پیش کی ہیں. وہ بتا رہی ہیں کہ یہ تصاویر جو ہیں ہمارے پاس ہیں. تو اب یہ سچویشن جو ہے، تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پنجشیر کے اندر کی تصویریں یہ ہیں جو میں نے آپ کو بھی دکھا رہا ہوں کہ تیاری ہو رہی ہے لڑنے کی، جنگ کی، لڑائی کی تیاری ہے. تو یہ تصویریں جو ہیں پنجشیر کے اندر سے ہیں، اور یہ تصویریں کریڈیبل اس لیے ہیں کہ بی بی سی کی جو رپورٹر ہیں وہ خود کہہ رہی ہیں کہ مجھے پنجشیر کے اندر سے یہ پھر سے دوبارہ یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں پنجشیر سے پھر بھیجی گئی ہیں. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اندر پنجشیر کے بھی تیاری ہے، لڑنے کی تیاری ہو رہی ہے. اور پنجشیر کے باہر جو ہے میں نے آپ کو طالبان کی ابھی ویڈیو دکھائی ہے، آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھ لی. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جنگ کی کیفیت کے لیے دونوں فریقین جو ہیں وہ تیار ہیں، اور جو ٹویٹس دونوں فریقین سے آ رہی ہیں وہ اپنے ایک دوسرے کے لیے اینیمی کا خطاب استعمال کر رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں جو پنجشیر میں ہیں کہ یہ طالبان ہمارے دشمن ہیں، اور طالبان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا فرق ہے، وہ فرق میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا، یہ جنگ کا جو اعلان ہو رہا ہے بیسیکلی امراللہ صالح جو سابق نائب صدر تھے افغانستان کے، نمبر 2 تھے اشرف غنی صاحب کے، انہوں نے ٹویٹ کر کے کل کیا بلکہ آج فجر جو ہے صبح جو ہے یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ طالبان جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں پنجشیر کے باہر اور ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے. اور آخر میں انہوں نے، اگر آپ یہ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ سی یو،
ہم آپ کو دیکھیں گے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بڑا نقصان ہوا ہے اور ہم نے بڑا نقصان کر دیا طالبان کا, اور اتنے لوگ جو ہیں وہ شاید وہاں پہ طالبان کے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. لیکن اس کے جواب میں جو ہے ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو طالبان کے ترجمان ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہے, اور یہ ٹویٹ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اور وہ ٹویٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہ صرف مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ ہم نے کچھ علاقے بغلان اور کچھ 2-3 ڈسٹرکٹ تھے جو قبضے میں آ گئے تھے. پنشیر کی جو وہاں پہ طالبان مخالف قوتیں انہوں نے قبضے میں لیا تھا, وہ ہم نے واپس لے لیے. نہ صرف یہ بلکہ وہ اضافہ اس میں یہ بھی اپنی ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر بھی امارت اسلامیہ افغانستان جو ہے وہ مذاکرات کے لیے حل کرنے کے لیے اس مسئلے کو تیار ہے. اچھا, اب ایشو یہ ہے کہ ویریفیکیشن کسی دونوں پارٹیز کی, فریقین کی کرنا اس وقت مشکل ہے. یعنی جو صحافی ہیں آن دا گراؤنڈ اور ایون ڈپلومیٹس جو ہیں, چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے وہ دنیا کے دوسرے ممالک میں ہوں, شاید وہ اس وقت سب ویریفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صورتحال کیا ہے, کیا یہ مکمل جنگ کی کیفیت ہے یا مکمل جنگ کی کیفیت نہیں ہے. اور لیکن حیران کن بات کیا ہے, جو حیران کن بات یہ ہے کہ احمد مسعود صاحب جو ہیں, بے شک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے طالبان کا, لیکن وہ ان کی زبان میں اتنی تلخی نہیں ہے جتنی تلخی مثال کے طور پہ امراللہ صالح صاحب کے. اچھا, امراللہ صالح صاحب جو ہیں وہ سابق نائب صدر ہیں افغانستان کے, سابقہ حکومت میں اشرف غنی کی, لیکن ان کے پاس کوئی فوج نہیں ہے, لڑنے والے لوگ نہیں ہیں ان کے پاس. فوج کس کے پاس ہے تھوڑی بہت, وہ فوج احمد مسعود صاحب کے پاس ہے. لیکن احمد مسعود کی زبان میں وہ تلخی نہیں ہے جو امراللہ صالح کی ہے. اچھا, امراللہ صالح صاحب جو ہیں وہ, ان کے بارے میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت ایک طرح سے اگر آپ جائیں سوشل میڈیا پہ اور ایون انٹرنیشنل میڈیا پہ, تو جنگ کی وکالت جو چاہ رہا ہے کہ جنگ ہو اور جنگ پہ زیادہ زور ہے وہ امراللہ صالح کا ہے, جن کے پاس کوئی لڑنے والے نہیں ہیں. خود ان کی امید ہے کہ احمد مسعود صاحب اور پنشیر جو ہیں وہ جنگ کا آغاز کریں گے اور اسی سے افغانستان میں اور خطے میں جنگ شروع ہوگی. امراللہ صالح صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں تو ان کو سب جانتے ہیں کہ وہ پاکستان مخالف شخص ہیں, اور وہ ہیں پاکستان مخالف. اس میں ان کی اسٹیٹمنٹس, ان کا فوکس جو ہے وہ پاکستان کے مخالفت پر ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے آپ انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کر رہا ہے اور یہ دکھا رہا ہے کہ یہ بڑے کمیٹڈ شخص ہیں, اور یہ جو ہیں ان کا ایک موقف ہے اور اس موقف پہ انہوں نے چلنا ہے. اچھا, انہوں نے جو ہے پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا تھا ایک امریکی CBS نیوز کو, اور اس انٹرویو میں کافی دھکی وہ دکھائی بھی دے رہے تھے, اور پتہ بھی چل رہا تھا کہ وہ ابھی امریکیوں نے اس وقت تک انخلا کیا نہیں تھا, انخلا کرنے جا رہے تھے, باتیں ہو رہی تھیں. تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کہی, وہ بات میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں انہی کی, امراللہ صالح کی. ذرا پھر سے کلپ دکھائیں. Let me tell you this. If US decides to leave tomorrow, we have no influence on that. All we can do is to tell them our story, remind them of our common objective, remind them of our common goal and common enemy. But if they decide to go... اچھا, امراللہ صالح جو ہیں وہ پاکستان مخالف ہیں, اور اس کلپ جو میں نے آپ کو دکھایا وہ اس میں خاصی دھکی دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر امریکی چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو روک تو نہیں سکتے, ہم ان کو صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک مشترکہ اقدار ہیں کچھ ہماری, تو ان مشترکہ اقدار کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. دکھی اس میں نظر آ رہے ہیں. یہ میں آپ کو کلپ سے دکھا رہا ہوں کہ کل اور پرسوں آپ ان کو انٹرنیشنل میڈیا پہ بہت دیکھیں گے, اور ان کو اب ایک طرح سے یہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ اگر مزاحمت ہوتی ہے طالبان کے خلاف تو وہ قیادت میں کروں گا. لیکن ان کے پاس فوج نہیں ہے, ان کی امید ہے کہ احمد مسعود صاحب جو ہیں وہ قیادت کریں گے مزاحمت کو اور جنگ کو. احمد مسعود صاحب جو ہیں وہ بہت سمجھدار, ان کے والد جو ہیں وہ احمد شاہ مسعود تھے, مجاہدین لیڈر تھے, ان کو پتہ ہے جنگ کیا ہوتی ہے. کوئی بھی جنگ اس وقت افغانستان میں نہیں چاہ رہا اور پوری کوشش ہے کہ ایک مشترکہ حکومت بنے. لیکن امراللہ صالح میں جو میں نے آپ کو کلپ یہ دکھایا وہ اسی دکھایا کہ ایک تو آپ یہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ اب قیادت کریں گے مزاحمت طالبان کے خلاف, دنیا کو یہ کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ ایک اور ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے اس وقت کہ ہمارے میڈیا کے اندر بھی پاکستان میں یہ بات جو ہے اجاگر کی جائے کہ بے شک بڑے سنسیر دکھائی دیتے ہیں امراللہ صالح صاحب. ٹھیک ہے, وہ کھل کے کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا مخالف ہوں. فرینکلی اسپیکنگ ایز اے صحافی میں نے ہمیشہ یہ پڑھا ہے کہ جو آپ کے سامنے آپ کے چہرے پہ آپ کے
سامنے جو ہے آپ کی مخالفت کرے وہ بہتر ہے ان لوگوں سے جو آپ کے منہ پر ہنسیں اور پیچھے جو ہے ان کے خنجر ہو ان کے ہاتھ میں. تو امراللہ صالح صاحب جو ہیں ایک پرنسپل ہے, سٹینڈ ہے ان کا, پاکستان کے وہ مخالف ہیں, وہ اس مخالفت کو آگے لے کر جا رہے ہیں. وہ نہیں چاہ رہے کہ امن قائم ہو, مشترکہ حکومت ہو, وہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ ہو طالبان کے ساتھ اور خطہ جو ہے وہ اس جنگ میں آئے. اور ان کا نشانہ جو ہے ایکچولی پاکستان ہے, بہت ان کا ایشو ہے پاکستان کے ساتھ. میں ایک ایز اے جرنلسٹ جو ہے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے اور وہ بالکل سامنے ہے, فیس ٹو فیس ہے. لیکن ایشو یہ ہے, اور جس کو اجاگر بھی کرنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ یہ وائس پریزیڈنٹ تھے پچھلی حکومت میں, وہ حکومت جس پہ امریکہ نے اور دنیا بھر کے ممالک نے, انٹرنیشنل کمیونٹی نے بلینز آف ڈالرز انویسٹ کیے تھے ان کے اوپر. انہوں نے ڈس اپوائنٹ کیا امریکہ کو بھی, انٹرنیشنل کمیونٹی کے بھی, پاکستان کو بھی. پاکستان نے بھی, حالانکہ یہ پاکستان کے خلاف بولتے تھے بہت زیادہ, لیکن پاکستان پھر بھی جو ہے بڑا پن دکھا رہا تھا. پاکستان نے اشرف غنی صاحب کی حکومت کو اور نائب صدر امراللہ صالح صاحب کی حکومت کو سپورٹ کیا کہ چلیں بیانات چلتے رہیں گے لیکن امن قائم ہو جائے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مشترکہ حکومت نہ بن سکے. یہ میں آپ کو اس لیے بھی دکھا رہا ہوں کہ اشرف غنی صاحب کی جو بیٹی ہیں ان کے بارے میں بھی خود افغان, یہ ٹویٹ دکھائیں پروڈیوسر صاحب, خود افغان جو ہیں اب یہ چیزیں سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ یہ مریم اشرف غنی ہیں اور ان کے بارے میں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو افغان میڈیا کا, سرکاری میڈیا کا, ان کا ریڈیو اسٹیشن ہے, ٹی وی چینل ہے سرکاری افغانستان کا, اس کا تمام جو ہے, اور یہ پھر سے دکھائیں پروڈیوسر صاحب, یہ جو ٹویٹ ہاں, اس میں یہ افغان جو ہیں اب یہ پول خود کھول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اشرف غنی صاحب کی جو بیٹی ہیں مریم اشرف غنی, انہوں نے تمام ریکارڈ جو ہے, قیمتی ریکارڈ پچھلے کئی سالوں کا افغانستان کے سرکاری میڈیا کا, جس میں ویڈیوز ہیں, جس میں آڈیو ہے, جس میں بہت کچھ ہے, وہ تمام ریکارڈ جو ہے چوری کر کے امریکہ میں انٹرنیشنل میڈیا کو اب وہ بیچ رہی ہیں اور اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. تو یہ جو سابقہ لوگ ہیں پچھلی حکومت کے, یہ ڈسکریڈٹڈ ہیں, ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. امراللہ صالح صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں ایز کہ وہ مزاحمت کے لیڈر بن سکتے ہیں اور یہ کوشش ہو رہی ہے ان کو پیش کرنے کی اس حوالے سے. ان سے زیادہ کریڈیبل شاید جو ہیں وہ احمد مسعود صاحب ہیں, جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں. ان پر جو ہے اگلے سیگمنٹ میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ایک صحافی سے جو ابھی حال ہی میں احمد مسعود صاحب سے مل کر آئے ہیں, ان کا مزاج دیکھ کر آئے ہیں اور پنشیر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ کر آئے ہیں. وہ ساری چیزیں جو ہے, ابھی میں ایک وقفہ لوں گا تھوڑی دیر میں اور اس کے بعد آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. یہ بہت دلچسپ, یونیک اور ایکسکلوسیو میں آپ کو پکچرز بھی دکھانے جا رہا ہوں, اور یہ جو بات گفتگو ہوگی ان صحافی کے ساتھ جو پنشیر سے ابھی ہو کر آئے ہیں, تقریباً کوئی 10 دن وہاں پہ گزارے تھے, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امراللہ صالح صاحب کو, امراللہ صالح خود تو اپنے آپ کو پیش کر ہی رہے ہیں کہ میں مزاحمت کا لیڈر میں بنوں گا. اس پہ کچھ انٹرنیشنل میڈیا ایکسائٹڈ تو ہے ہی, لیکن ہمارے کچھ صحافی دوست انڈیا میں وہ زیادہ ایکسائٹڈ ہیں. سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ انڈیا میں ہے امراللہ صالح صاحب کے اوپر. اور میں حیران تھا, یہ جو ٹویٹ امراللہ صالح صاحب نے کی تھی جہاں پہ وہ اعلان کر رہے تھے کہ یہ جنگ پنشیر میں اب ہونے جا رہی ہے اور سب کچھ, تو اس پہ جواب جو ہے وہ آیا ایک نئی دلی میں معروف صحافی ہیں سونم مہاجن, اور یہ کور کرتی ہیں انڈین, ان کا جو دفتر خارجہ ہے انڈیا کا, منسٹری آف فارن افیئرز. تو انہوں نے کیا ٹویٹ کیا آگے سے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ آخری امید ہیں افغانستان کے, جو کہ پھر سے دکھائیں ذرا پروڈیوسر صاحب, یہ کہ تھوڑا سا لمبا دکھائیں کہ آپ آخری لاسٹ ہوپ ہیں افغانستان کے امراللہ صالح صاحب, جو کہ لیکن ڈیسپریشن ٹویٹ سے بات سے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بھارت کے آخری امید ہے, انڈیا کے آخری امید ہے افغانستان سے زیادہ, کیونکہ افغانستان میں جو ہے زیادہ تر جو قائدین ہیں اس وقت اور لیڈرز ہیں وہ تو مذاکرات کر رہے ہیں اور مذاکرات کی طرف ہے. حتیٰ کہ احمد مسعود صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات پہ ہمارا زور ہے, اگر نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس ایک آپشن ہے مزاحمت کا, لیکن مذاکرات کی بات وہ بھی کر رہے ہیں. اچھا, انڈیا پہ جو ہے کل کا پروگرام رات کو جو ہم کریں گے, اس پہ جو انڈیا کی پوزیشن ہے ساؤتھ افغانستان میں, اس پہ بڑی تفصیل سے اور بہت انٹرسٹنگ پہلو کل ہم لے کر آئیں گے. ہماری ٹیم جو ہے اس پہ آج سے کام کر رہی ہے, یہ کل کا پروگرام ہوگا انڈیا کا, اس لیے میں انڈیا پہ ابھی بہت تفصیل سے بات نہیں کر رہا. تو انڈیا پہ ابھی ہم رکتے ہیں, حالانکہ میں نے آپ کو کچھ ابھی آگے چل کے دکھانا ہے انڈیا کے اوپر بھی, لیکن اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ طالبان جو ہے اس وقت, طالبان کی پوزیشن انٹرنیشنلی کتنی ایکسیپٹیبلٹی ہے طالبان کی انٹرنیشنلی.
حکومتیں جو ہیں ابھی بھی مغرب کی حکومتیں، چاہے وہ امریکہ کی حکومت ہو چاہے وہ یورپ کی ہو، ابھی تک تعریف تو طالبان کی کوئی نہیں کر رہا، لیکن وہ یہ مان ضرور رہے ہیں کہ ہمیں ایک موقع طالبان کو دینا چاہیے، کیونکہ 20 سال جن کو موقع دیا وہ تو کچھ نہیں کر سکے، تو ایک موقع دینا چاہیے۔ لیکن طالبان کے خلاف پروپیگنڈا اور ان کی جو امیج خراب ہے، اور ان کی امیج خراب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے طالبان کی۔ 25 سال پہلے جب وہ آئے تھے، کچھ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی تھیں، تو ان کی امیج تو خراب ہے، تو امیج ابھی بھی خراب ہے طالبان کی۔ اور مثال کے طور پہ یہ پروڈیوسر صاحب یہ کارٹون دکھائیں، جیسے یہ کارٹون ہے، یہ واشنگٹن پوسٹ کے کارٹونسٹ ہیں مائیکل ڈی ایڈر، تو انہوں نے کہا کہ 25 سال پہلے یہ طالبان تھے، ایک برقعے یا عبائے، پھر سے دکھائیں ذرا تصویر یہ کہ اس میں برقعے یا عبائے کے اندر ایک خاتون ہے اور وہ جھکی ہوئی ہیں، سر جھکا ہوا ہے ان کا، اور یہ طالبان زنجیروں میں باندھ کے ان کو کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ 25 سال والے پرانے طالبان تھے، جو نیا طالبان ہے وہ وہی ہیں، وہی خاتون، وہی برقع، وہی عبایا، وہی جھکی ہوئی خاتون۔ لیکن ایک دفعہ اگر پھر دکھا دیں پروڈیوسر صاحب، تو اس میں انہوں نے صرف ایک بیلون پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں، اور یہ فرق ہے بس نئے اور پرانے، کہ اس دفعہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سافٹ اپنی امیج پیش کر رہے ہیں، تو ایک بیلون میں ایک تھوڑا سا طنز، یعنی یہ طنز ہو رہا ہے۔ تو یہ کرٹیسزم طالبان کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا میں ضرور ہو رہا ہے بہت زیادہ، لیکن ابھی تک حکومتیں جو ہیں، گورنمنٹس جو ہیں، وہ ابھی تک سپورٹ تو نہیں کر رہی طالبان کو، لیکن ابھی تک کسی گورنمنٹ نے کھل کے ایسی مخالفت بھی نہیں کی۔ زیادہ تر زور جو ہے وہ اسی پہ ہو رہا ہے کہ بشمول امریکہ کے، کہ موقع دیا جائے، اگر افغان آپس میں مسئلہ حل کر سکیں تو یہ بہتر ہوگا۔ اور لیکن پروپیگنڈا پھر بھی جاری ہے، اور کچھ چیزیں بھی افغانستان میں ہو رہی ہیں شاید، اور یہ دیکھیں کل CNN نے جو ہے ایک خط، کوئی لیٹر جاری ہوا ہے طالبان نے کیا، اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بالکل آپ یہ پروڈیوسر صاحب دکھا بھی رہے ہیں، یہ CNN کا ہے، کل کا ہے یا آج صبح کا ہے شاید، اور یہ CNN نے بیسیکلی ایک لیٹر دکھایا ہے جو طالبان نے جاری کیا ہے۔ اس لیٹر میں طالبان جو ہیں، ایک افغان ٹرانسلیٹر ہیں جو امریکی فوج کے ساتھ کام کر رہے تھے، ان کے بھائی کو جو ہے وہ پکڑ کے ان کو شاید دھمکی دی ہے کہ انہیں قتل کیا جائے گا یا بدلہ لیا جائے گا ان سے، اور یہ لیٹر ہے، آفیشیل ہے بقول CNN کے۔ ایک دفعہ پھر دکھائیں یہ جو لیٹر والا پورشن تھا پروڈیوسر صاحب، ایک دفعہ دکھائیں، یہ CNN کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ویریفائی کیا ہے، اور یہ باقاعدہ سرکاری لیٹر ہے جو طالبان نے کابل میں جاری کیا ہے، اور دھمکی دی ہے افغان ٹرانسلیٹر کے بھائی کو کہ آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں میڈیا پہ آ رہی ہیں جس سے طالبان کی امیج جو ہے تھوڑی سی وہ خراب ہو رہی ہے، مطلب جہاں وہ پرانی جو باتیں ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ، لیکن اب جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں میڈیا میں آ رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پھر جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ بھی آ رہی ہیں، وہ میڈیا پہ اتنی شاید نہیں آ رہی، سوشل میڈیا پہ زیادہ آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو لیٹسٹ ہے، جو بہت انٹرسٹنگ ہے میرے خیال میں، وہ کہ یہ ہے کہ قندوز میں ناظرین، اہم خبر سے آپ کو اطلاع دیتے چلیں کہ طالبان کے سربراہ ملا ہبت اللہ کی جانب سے افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کی شکایات کے ازالے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیشن قائم کیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ طالبان کے سربراہ ملا ہبت اللہ کی جانب سے افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کی شکایات کے ازالے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیشن قائم کیا گیا ہے، جو افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان سمیت تمام کالعدم تنظیموں کی دوسرے ممالک کے خلاف کارروائی کو روکنے کے لیے اقدامات کرے گا۔ اس وقت ہمارے نمائندہ خصوصی پی ٹی وی نیوز فہد جاوید وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی فہد، اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی، طالبان کے جو امیر ہے ملا ہبت اللہ، ان کی طرف سے ایک اعلیٰ سطحی کمیشن تشکیل دیا گیا ہے جو تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد تھے، افغانستان کی مختلف جیلوں کے اندر جو رہا ہو گئے تھے، اور پاکستان کو ان کے حوالے سے تشویش تھی، اور پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ٹی ٹی پی کی طرف سے، اس کے حوالے سے بھی تشویش تھی۔ اس حوالے سے طالبان کو آگاہ کیا گیا تھا، جس پر ان کی طرف سے ایک اعلیٰ سطحی کمیشن تشکیل دیا گیا ہے جو کہ ان تمام جو یہاں سے جو قیدی
ٹی ٹی پی کے قیدی تھے جو رہا ہوئے ہیں مختلف جیلوں سے، ان کے بارے میں، اور جو دیگر تنظیمیں ہیں جو افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھیں، ان کو روکنے کے حوالے سے کمیشن جو ہے وہ کام کرے گا اور ان کے تدارک کے لیے جو ہے وہ لاہ عمل بھی تشکیل دے گا۔ یہ 3 رکنی اعلیٰ سطحی کمیشن ہوگا جس کے اندر طالبان کی اعلیٰ قیادت شامل ہوگی اور وہ ان تمام چیزوں کو دیکھے گی، اور جو دوسرے ملکوں کی تنظیمیں یا ایجنسیز کے ان کے جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں جو یہاں پر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتی تھی، ان کی روک تھام کے لیے بھی یہ کمیشن اقدامات کرے گا۔ جی بہت شکریہ فہد جاوید آپ کا۔ ناظرین، ہمارے نمائندہ خصوصی پی ٹی وی نیوز موجود تھے کابل میں، جن سے ہم تفصیلات لے رہے تھے۔ ان کے مطابق طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ کی جانب سے افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کی شکایات کے ازالے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیشن قائم کیا گیا ہے، جو کہ افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان سمیت دیگر ممالک کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے کالعدم تنظیموں کے خلاف، ان کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے گا۔ یہ ہے پی ٹی وی سے اب تک کی تازہ ترین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ہمارے فارن منسٹر صاحب نے ٹویٹ بھی کی ہے اور پاکستان کو یہ اعادہ کیا ہے کہ ہم جو ہیں سپورٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مشترکہ جو ایک طرح کی پیسفل ٹرانزیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ بن جائے۔ لیکن جو اہم بات ہے میں آپ کو بتاؤں، اس وقت مسلم ممالک کے اندر، میں آپ کو زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا اس کے اندر، وقت بھی ہمارے پاس شارٹ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت مسلم کنٹریز کے اندر بالکل وہ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں سب تمام کہ افغان جو ہیں وہ آپس میں ایک مشترکہ حکومت بنائیں۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ طالبان آیا ہے اور مشترکہ حکومت میں کون کون لوگ ہوں گے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، سب چاہ رہے ہیں کہ طالبان اور باقی جو ان کے مخالفین ہیں، افغان قوم جو ہے وہ خود ایک اپنی حکومت بنائے، سب اس پہ راضی ہو جائیں گے مسلمان ممالک۔ لیکن ایک چیز پہ جو خوف ہے تھوڑا سا، جو ابھی کھل کے کوئی بات نہیں کر رہا ہے، جس پہ ہم آئندہ دنوں میں بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں پورے خطے کے اندر، صرف یہاں افغانستان، پاکستان یا اس خطے میں نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ کے اندر داعش ہے اور مسلح تنظیمیں ہیں بہت ساری مختلف ملکوں، لبنان میں ہیں، یمن میں ہیں، عراق میں ہیں، شام میں ہیں، مختلف جگہوں پہ ہیں، یہ تنظیمیں جو ہیں
وہ ایک طرح یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہوا ہے افغانستان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم سب کو کھلی چھوٹ مل جائے گی. تو یہ تھوڑا سا خوف مسلمان ملکوں میں اس وقت ہے. اور میں بھی جب مانیٹر کر رہا تھا اس وقت جو میڈیا ہے مسلمان ممالک کا، آپ لے لیں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، چاہے وہ سینٹرل ایشیا کے ہیں، ایران ہو گیا، ترکی ہو گیا، عرب کنٹریز ساری، مڈل ایسٹ گلف کنٹریز ہو گئیں، ایجپٹ ہو گیا، تقریباً میڈیا کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہوا ہے افغانستان میں اس کا مطلب جو ہے وہ یہ نکلے کہ شاید یہ مذہبی یا کوئی مذہبی نہیں، شدت پسند تنظیمیں، کیونکہ مذہبی تنظیمیں جو ہیں وہ لیجٹیمیٹ تنظیمیں ہیں، لیکن جو شدت پسند تنظیمیں ہیں جو مذہب کا لبادہ اڑتے ہوئے دہشت گردی کرتی ہیں یا شدت پسندی کی طرف جو ہے راغب کرتی ہیں لوگوں کو، وہ ایکٹیو ہو جائیں. اور اس سلسلے میں جو ہے ایک بڑی جس پہ شور مچ رہا ہے وہ یہ ایک کلپ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جہاں پہ ایک فلسطینی ایکٹیوسٹ ہیں، اور اگر آپ دکھائیں ذرا پروڈیوسر صاحب میں یہ تفصیل میں یہ نہیں دکھانا چاہ رہا، لیکن جسٹ ایز این ایگزامپل آپ کو یہ بڑی چل رہی ہے اس وقت، وائرل ہوئی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ یہ کلپ جو ہے، اور ویژول آپ دکھا سکتے ہیں پروڈیوسر صاحب. یہ وائرل اس لیے ہوئی ہوئی ہے کہ یہ صاحب جو ہیں میرے خیال میں مسجد الاقصیٰ میں کسی نماز کے بعد جو ہیں، کل کی شاید نماز ہوگی، اس پہ آ کے نکل کے انہوں نے بڑی غلط باتیں کی ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ جنگ کی طرف جائیں، اور جو ہیں خلافت تو اچھی چیز ہے خلافت، لیکن یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ خلافت اعلان کر کے اور دنیا سے جنگ کا اعلان کر دیں اور پاکستان کے خلاف بھی جنگ کریں. انفارچونیٹلی یہی بات کر رہے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ خوف پیدا کر رہی ہیں خطے کے اندر کہ کہیں افغانستان کی جو یہ ڈیولپمنٹس ہیں یہ شدت پسندی کی طرف نہ جائیں. ابھی تک جو ہے افغانستان میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن یہ خوف ہے ریجن کے اندر. اب اس پہ طالبان کیسے اس خوف کو ختم کرتے ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. اور اس وقت جو ہے ہم ذرا اس پہ جا رہے ہیں کلوزنگ پہ جو ہے آگے چلتے ہیں. آخر میں آپ کو بس دو چیزیں بتا دوں کہ پاکستان کی پوزیشن بہت زبردست ہے. میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. پاکستان کے خلاف کہیں پروپیگنڈا نہیں ہو رہا. ہم بھی جو ہیں خود یہ اگر انڈینز پروپیگنڈا کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ چیزیں ایمپلیفائی نہ کریں. زبردست بات یہ ہے کہ کوئی بھی مغربی حکومت انٹرنیشنلی کوئی بھی گورنمنٹ نے پاکستان پر تنقید نہیں کی، کوئی پاکستان پر تنقید نہیں کر رہا، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ نیٹو کے ممالک ہوں، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، چاہے وہ چائنا، ایسٹ ایشیا، کہیں پہ بھی تمام ہر جگہ تعریفیں ہو رہی ہیں پاکستان کی. یہ ایک اگر پروڈیوسر صاحب جرمن ڈپلومیٹ کی، اگر آپ جرمن ڈپلومیٹ کی ٹویٹ دکھا سکتے ہیں تو آپ وہ جرمن بالکل آپ وہ دکھائیں جلدی سے. یہ جرمن ڈپلومیٹ نے ٹویٹ کی ہے اور اس نے تصویر لگائی ہے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی، جہاں پہ عملہ جرمنی کا کابل سے جرمنی جا رہا ہے اسلام آباد کے ذریعے، اور وہ تعریف کر رہے ہیں. ذرا پھر سے ٹویٹ دکھا دیں یہ پروڈیوسر صاحب، وہ ٹویٹ والا حصہ ذرا دکھائیں، وہ رجسٹر نہیں ہوا ہے. تو یہ دیکھیں وہ بیسیکلی تعریف کر رہے ہیں پاکستان کی. تو پاکستان کی تعریف کی جا رہی ہے، پاکستان کو اس وقت کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہے. اور اگر کہیں اکا دکا انڈیویجولی کوئی ٹویٹس ہو رہی ہیں تو وہ انڈیویجول ہیں، کچھ انڈیا سے ہو رہی ہیں، کچھ کہیں اور سے ہو رہی ہیں، کچھ اشرف غنی صاحب کی سابقہ حکومت کے لوگ ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں. اوورآل پاکستان کی جو ہے وہ تعریف ہو رہی ہے. اور آخر میں انڈیا میں جو ہے کچھ افغانیوں کو افغانستان سے انڈیا لے کر جا رہا ہے، اور ان میں کچھ جو انڈین کونسلیٹس تھے افغانستان میں ان کا عملہ ہے. وہ لوگ ہیں، مجھے نہیں پتا پھر صاحب دکھا رہے ہیں آپ وہ نہیں دکھا رہے، آپ اسکرین پہ اگر چل رہے ہیں وہ چیزیں آپ نے دکھایا ہے، بالکل یہ چل رہا ہے. تو یہ کچھ عملہ ہے. اور آخر میں ایک تصویر آئے گی ایک فیملی کی جو قندھار میں جو ہے جو کونسلیٹ تھی انڈیا کی، اس کے کچھ لوگ ہیں، کچھ ان کی فیملیز ہیں، ان کو جو ہے نئی دلی لے جایا گیا ہے. انڈیا کے اوپر جو ہے تفصیل سے میں نے کل بات کرنی ہے. ابھی ایک وقفہ لیتے ہیں، انڈیا پہ ہم بات کریں گے کل. تو ابھی ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. احمد مسعود پنشیر میں ان سے مل کر ایک صحافی آئے ہیں. پنشیر میں کیا مزاج ہے، احمد مسعود صاحب کیا سوچ رہے ہیں، اور اندر کی بات جو ہے پنشیر کی وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ ایکسکلوسیو ہے، کچھ تصویریں بھی ہیں ہمارے پاس، لیکن یہ سب کچھ وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. ریاست پروگرام ہے، میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے. وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویکسین لگوائیں، زندگی بچائیں.
पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर की लपेट में है। हर नई लहर पिछली से ज्यादा शदीद साबित हो रही है। बार बार के लॉकडाउन, रोज रोज की माली मुश्किलात, ये सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? इन सब सवालों का जवाब है वैक्सीन। सिर्फ वैक्सीन के जरिए हम इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर वापस ला सकते हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर की लपेट में है। हर नई लहर पिछली से ज्यादा शदीद साबित हो रही है। बार बार के लॉकडाउन, रोज रोज की माली मुश्किलात, ये सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? इन सब सवालों का जवाब है वैक्सीन। सिर्फ वैक्सीन के जरिए हम इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर वापस ला सकते हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। आलमी बरतरी के लिए कौमों के दरमियान बनते बिगड़ते इत्तेहाद हों या फिर आलमी दुनिया में माशी मफादात की जंग, साइंस और टेक्नोलॉजी की इस हैरत का दिन ये जानना भी जरूरी है कौन निकल गया आगे और कौन रह गया पीछे। नित नई इजादात हमारी दुनिया को किस तरह से तब्दील कर रही हैं? क्या मौसमियाती खतरात दुनिया को कर पाएंगे मुत्तहिद, या फिर सनती दौड़ इसी तर्ज पर रहेगी जारी? मैं हूँ आपके साथ आपकी मेजबान आसमा इकबाल। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रियासत। हम बराह रास्त हैं पीटीवी न्यूज़ के स्टूडियो से इस्लामाबाद में, और इस वक्त पंशेर जो है वो एक तरह से मेन जो कवरेज हो रही है अफ़गानिस्तान की, काबुल एयरपोर्ट पे फोकस थी, लेकिन पंशेर जो है इस वक्त वो फोकस में है। और कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत साजी का काम जो है वो आगे नहीं बढ़ता तो खुदा न खास्ता अगर जंग छिड़ती है खाना जंगी अफ़गानिस्तान में तो उसका आगाज़ जो है वो पंशेर से होगा। और ये बहुत स्पेस पे तज्ज़िये हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैंने आपको कुछ बातें पिछले सेगमेंट में दिखाई हैं। अभी जो हैं मुझे इस वक्त एक ऐसी शख्सियत ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ हैं, जो पिछले दिनों पंशेर में थे। उनकी अहमद मसूद साहब से मुलाकात भी हुई, उनकी दीगर वहाँ पे लोगों से मुलाकात भी हुई है। उन्होंने वहाँ पे हालात भी देखे हैं अंदर पंशेर में क्या हैं। ना सिर्फ उनसे मुलाकात हुई है बल्कि उनकी मुलाकात बाकी जो अफ़गान रहनुमा हैं और कायदीन हैं, गुलबदीन हिकमतयार साहब हैं, दूसरे दीगर लोग हैं, उन सब से मुलाकातें उनकी रही हैं। और जो है वो सब कुछ देख के भी आए हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कमाल आलम साहब का, जो कि अभी पिछले कोई 1-2 दिन पहले तक इस्लामाबाद में थे, काबुल में थे, पंशेर में, फिर इस्लामाबाद आ गए थे। ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं उनकी, ये पंशेर की तस्वीरें हैं उनकी। अहमद मसूद से मिल रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो पंशेर से काबुल, काबुल से इस्लामाबाद, और अभी 2 दिन पहले यहाँ से अभी वो तुर्की गए हैं। और शायद हम कमाल आपको फिर से देखेंगे, और आप शायद अगले हफ्ते शायद हमारे प्रोग्राम में भी हों यहाँ पे स्टूडियो के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच कमाल आलम। कमाल आलम का तारुफ मैं ये करवा दूँ कि वो नुमाइंदा हैं मसूद फाउंडेशन के, उनके एडवाइज़र भी हैं मसूद फाउंडेशन के, जो कि अहमद शाह मसूद के मेमोरी में जो है फाउंडेशन ये बनाई गई है। और साथ साथ वो सीनियर फेलो भी हैं अटलांटिक काउंसिल के, जो कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक मारूफ थिंक टैंक है अमेरिका में। तो बहुत शुक्रिया कमाल, आपने वक्त निकाला, और बहुत टफ आपके ये पिछले कोई 10 दिन गुजरे होंगे। तो मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है कि आप इस वक्त थोड़े से रिलैक्स्ड माहौल में हैं। लेकिन जो ये आपकी तस्वीरें हैं जहाँ पे आप पंशेर में थे,
اور احمد مسعود صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی. وہ تفصیلات میں سب آپ سے لیتا ہوں, لیکن ویری جنرلی آپ ابھی, کیونکہ آپ کو کوئی 3-4 دن ہوئے ہیں چھوڑ کر آئے ہوئے پنجشیر سے, تو یہ جو اچانک سے ڈیولپمنٹس, یہ خبریں آ رہی ہیں کہ طالبان کی فورسز پنجشیر کے شروع میں مضافات میں ہیں اور اندر بھی تیاری ہو رہی ہے لڑائی کی, تو یہ جو خبریں اچانک آپ سن رہے ہیں, تو یہ آپ کا ریاکشن کیا ہے ان خبروں کے اوپر؟ what's your assessment؟ ہاں جی, یہ ایکچولی خبریں تب بھی ہمیں پتہ تھا جب میں پنجشیر میں تھا, کیونکہ جو شمالی علاقے تھے پنجشیر کے, بدخشاں, تاخار, بغلان, یہ سارے پہلے گر چکے تھے 1 مہینہ پہلے. تو پنجشیر کے لوگ پہلے ہی تیار تھے, اور تب بھی پتہ تھا کہ 1 ہفتے کی بات ہے, برے دن آنے والے. تو اب وہ برے دن اس قسم کے آ گئے ہیں کہ چاروں طرف سے گرا ہوا ہے. پہلے صرف شمال سے تھا, اب جنوب کی طرف سے بھی گرا ہوا ہے. تو کافی ایک قسم کا ارجنٹ سچویشن بنی ہوئی ہے. تو یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے پھر آپ کے لیے بھی, حالانکہ آپ پنجشیر میں تھے. اچھا, وہاں پہ جو موڈ تھا بیسکلی, وہ ماحول پنجشیر, یہ تھوڑا سا بتائیں نا, کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ جنگ چاہ رہے ہیں, شاید کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جو حکومت سازی کا کام ہو رہا ہے, کہ جو پاور شیئرنگ اگریمنٹ, یا کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو اور معاملہ جو ہے وہ لڑائی کی طرف جائے اور ایک آمنا سامنا ہو طالبان کے ساتھ. آپ کیونکہ پنجشیر میں تھے, میں بھی تھوڑی دیر میں آپ سے مسعود صاحب کا بھی پوچھتا ہوں, لیکن آپ کو لگا وہاں پہ ماحول, کیونکہ آپ کی تصویریں جو ہمارے پاس ہیں, اور پروڈیوسر صاحب ایک دفعہ پھر دکھا دیں وہ تصویریں, تو آپ کیونکہ ان کے فائٹرز جو ہیں جو مسعود صاحب کے ساتھ ہیں, ان میں بھی آپ اٹھے بیٹھے ہیں, اور یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ ان کی تیاری آ رہی ہے سب کچھ. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پنجشیر میں جو موڈ ہے وہ یہ ہے کہ جنگ ہو جائے؟ نہیں جی, پنجشیر میں کوئی جنگ نہیں چاہتا, اور ان کو ان کی اپنی لیمیٹیشنز کا پتہ ہے. نہ صرف کہ چاروں طرف سے گراؤ تھا, بلکہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو طالبان کی قوت ہے وہ ان سے کم از کم 10 گنا زیادہ ہے, چاہے وہ اسلحہ ہو, چاہے وہ ٹیکٹکس ہو. تو کوئی جنگ نہیں چاہتا, سب بات چیت چاہتے ہیں. اور پچھلے 6 مہینے سے پنجشیری اور طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے ریپرزینٹیٹیوز آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, اور تعلقات خراب کہیں سے بھی نہیں تھے. کچھ ایسے لوگ ہیں, جیسے آپ نے امراللہ صالح کا نام لیا, اس کو پنجشیر میں بھی کوئی پسند نہیں کرتا. اس کو کہا جاتا ہے کہ ان کا ذہنی توازن نہیں درست, اور یہ ایکچولی قریبی بات ہے کہ ان کے اوپر 2 بہت بڑے حملے ہوئے تھے ان کے گھر اور دفتر پہ. اس کے بعد واقعی میں ان کا ذہنی توازن تھوڑا ہل چکا ہے. سو میں خیال میں وہ جو ٹویٹ کرتے ہیں یا انٹرویو میں بولتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ یہ کچھ اور ہی بولے, کچھ تھوڑی اور دنیا میں. بالکل. اچھا, تو یہ مجھے پھر ایک چیز بتائیں کہ اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں ہیں کمال اس وقت, تو جتنی سخت زبان امراللہ صالح استعمال کر رہے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی بات سن کے, ان کی ٹویٹس دیکھ کے, ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ کے, کہ بس اب یہ ریزسٹنس جس کو وہ کہہ رہے ہیں, جنگ کی طرف بس یہ شروع ہونے والی ہے. لیکن وہ تلخی, وہ سخت زبان احمد مسعود صاحب کی نظر نہیں آتی. مطلب وہ انہوں نے اپنے ویسٹرن میڈیا کو انٹرویوز میں, احمد مسعود صاحب نے بھی بڑا کھل کے کہا ہے, ہم مذاکرات کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم مجبور ہوئے تو ہم آخری دم تک لڑیں گے. وہ بالکل واضح ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے احمد مسعود صاحب. لیکن وہ اتنی تلخی ان کی زبان میں نہیں ہے جتنی تلخی امراللہ صالح کی زبان میں ہے. تو یہ امپریشن کیا صحیح ہے کہ تلخی اتنی نہیں ہے پنجشیر میں جتنی امراللہ صالح یا کچھ اور لوگ جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے؟ بالکل جی, ایسے ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے اسلام آباد میں سب سے بڑے پنجشیری لیڈر آئے ہوئے تھے. نہ صرف پنجشیری بلکہ دوسرے تاجک بھی, اور ہزارہ اور ازبک کمیونٹی بھی. تاجک کمیونٹی میں سے آپ نے دیکھا 2 فارمر وائس پریزیڈنٹ قانونی اسلام آباد میں تھے, ضیاء مسعود اسلام آباد میں تھے, صلاح الدین ربانی جو استاد ربانی شہید کے بیٹے جو پرانے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی اسلام آباد میں تھے. تو یہ کلیئر میسج تھا ان کو, احمد مسعود نے سب کو بھیجا تھا کہ جا کے آپ مذاکرات کریں. نہ کوئی پاکستان کے خلاف ہے, نہ کوئی طالبان کے اس طریقے سے خلاف ہے. صالح کو جو آپ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا, 1 ٹرک پونی ہے, اور وہ وہی ہے کہ گھسا پٹا اس کا ہے کہ جی سب کچھ پاکستان کی غلطی ہے, اگر فلش بھی نہ چلے تو کموڈ پاکستان کا. ایسا ہی ہے بالکل. اچھا, تھوڑا سا کمال, آپ احمد مسعود صاحب سے ملے ہیں, اور آپ کی جو تصویر ہے جو ہمارے پاس ہے, یہ میرے خیال میں کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے, میرے خیال میں کوئی ہفتہ پرانی ہے, 1 ہفتہ پرانی ہے.
پروڈیوسر صاحب آپ پھر دکھا سکتے ہیں وہ تصویر جو ہے کمال عالم صاحب کی احمد مسعود. یہ تصویر جو ہے میرے خیال میں کوئی 7 دن پرانی ہے, 8 دن پرانی ہے, اور پتہ چل رہا ہے کہ بڑے اچھے ماحول میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی احمد مسعود صاحب سے. تو کیا یعنی آپ کو کیا موڈ لگا احمد مسعود صاحب کا, تھوڑا سا بتائیں کمال. ہاں جی, موڈ اچھا تھا. ویسے تو ایک مایوسی کا ماحول تھا ہر جگہ کیونکہ پتہ تھا, لیکن یہ مایوسی کا ماحول جیسے میں نے کہا نا پچھلے 5-6 مہینے سے تھا, اور اس میں بہت ضروری ہے کہنا. اور اگر آپ احمد مسعود کے 3-4 انٹرویو دیکھیں پچھلے 1 مہینے میں بھی, وہ طالبان پہ تنقید کم کرتا ہے, اشرف غنی پہ زیادہ کرتا ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. اس میں صالح بھی آتا ہے. اشرف غنی کی جو پیسے لے کے بھاگے, اس کے کم از کم آدھے پیسے تو صالح کے پاس بھی ہیں جو پنشیر لائے. سو یہ جو مایوسی کا ایک ماحول تھا, احمد بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ غنی کے پاس بہت بڑا موقع تھا کہ پاکستان اور کے ساتھ اور بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ مل کے کام کرتا, لیکن غنی نے صرف اپنی ذاتیات کی وجہ سے افغانستان کو تباہی کے موڑ پہ لے گیا. تو یہ ضرور تھا. یہ تو بہت کمال, یہ تو بہت اہم, کمال میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہ تو بہت اہم نقطہ ہے, میں تھوڑا سا رکنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ. یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ جب ملے ہیں احمد مسعود صاحب سے 1 ہفتہ پہلے, تو پاکستان کم بلکہ وہ اس پہ زیادہ بات کر رہے تھے, تنقید جو کر رہے تھے وہ اشرف غنی پہ کر رہے تھے, اور امراللہ صالح اور یہ جو حکومت ہے جو افغانستان کو اس جگہ پہ چھوڑ کر یہ حکومت بھاگ گئی ایک طرح سے. تو پاکستان کے حوالے سے کمال صاحب تھوڑا سا بتائیں نا کہ احمد مسعود صاحب کے کیا خیالات ہیں. ہاں جی, بہت پازیٹیو ہے. وہ شروع سے کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے ضروری ملک ہے, جو ہمسایہ ملک بھی ہے اور بھائی بھی ہے. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب اس کے ابو بھی زندہ تھے, وہ حالانکہ وہ 11 سال کا تھا جب اس کے ابو شہید ہوئے تھے, اس کے ابو یہی کہتے تھے اگر ہماری پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائے پورے خطے میں امن آ جائے گا. اور اس کے ابو کی بھی یہ خواہش تھی مرتے دم تک کہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف دوستانہ بلکہ بھائی والا رشتہ ہو. احمد بھی یہ چاہتا ہے, بلکہ احمد یہی کہہ رہا تھا کہ اشرف غنی نے ایک سنہری موقع گنوایا پاکستان کے ساتھ کام کرنے کا, اور امریکہ نے بھی غنی کو بار بار کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کام کرو, لیکن چاہے خواہ وہ غنی ہو خواہ وہ امراللہ صالح ہو, وہ صرف ایک ہی بینڈ بجاتے رہے کہ جی پاکستان کی سب کچھ غلطی ہے. لیکن اب پوری دنیا کہہ رہی ہے, آپ نے صدر بائیڈن کو بھی سنا, بھائی ہمیں کیا کہہ رہے ہو, ان کا صدر خود بھاگ گیا, ان کی فوج خود بھاگ گئی. تو احمد کا بھی یہی کیا کہتے ہیں موقف ہے کہ پاکستان کے ساتھ کام کرنا ہے, اس لیے اس نے اپنے دونوں چاچاؤں کو بھیجا اسلام آباد, اور سارے بڑے تاجک لیڈر اور ازبک اور ہزارہ لیڈر اسلام آباد آئے تھے یہی میسج لے کے. کابل گر چکا ہے, افغانستان گرنے والا ہے, لیکن پاکستان کے لیے ہمارے پاس صرف اچھی نیت ہے اور اچھے تعلقات چاہتے ہیں, اور پاکستان امریکہ مل کے طالبان پہ پریشر ڈالیں کہ جنگ کی طرف یہ نہ جائے. بیکاز ایک چیز واضح ہے کہ وہ پنشیر کو گرنے نہیں دیں گے, چاہے وہ ہار جائیں, لیکن وہ پنشیر کو اس طریقے سے گرنے نہیں دیں گے جس طریقے سے طالبان چاہتے ہیں. لیکن وہ طالبان سے مذاکرات کا دروازہ بھی کھلا ہے, اور طالبان کے ساتھ ان کا ہاتھ بھی آگے ہے ملانے کے لیے, بلکہ گلے ملانے کے لیے بھی تیار ہے, صرف کہ عزت کی بات چیت ہونی چاہیے. احمد مسعود صاحب جو ہیں کمال, وہ طالبان کے ساتھ ویسے کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل جی تیار ہے. آپ میرا بھی دیکھ لیں, اٹلانٹک کاؤنسل میں 1 ہفتے پہلے ہی میں نے almost 1 گھنٹے کا اس کے ساتھ بات چیت کی, اور وہ اس کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں. بلکہ آپ شرق الاوسط میں بھی کل احمد نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے ابو کا خون معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, اور طالبان کے ساتھ بات چیت اور کام کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن طالبان کی غلامی نہیں چاہیے کبھی منظور ہوگی. تو یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے. پنشیر آپ کو پتہ ہے ایک ایسا ٹھکانہ نشانہ ہے جس کو کبھی روس بھی نہیں لے سکا. طالبان نے بھی 6 offensive کیے تھے 96 سے 2001 تک, اور طالبان بھی ناکام رہا تھا. تو وہ لڑیں گے اگر طالبان نے ان کو عزت نہیں دی, لیکن بات چیت جاری ہے, اور انشاءاللہ جنگ کا موقع نہیں آئے گا. اور بہت ضروری ہے کہ صالح جیسے لوگ جو فتنہ چاہتے ہیں ان کو ہرائیں, اور احمد مسعود صرف امن چاہتے ہیں. اچھا کمال, جب آپ ملے تھے احمد مسعود صاحب سے آج سے 1 ہفتہ پہلے, آپ پنشیر میں تھے اس وقت, تو اس سے کچھ 1-2 دن پہلے شاید طالبان کے نمائندے پنشیر آئے تھے اور احمد مسعود صاحب سے مل کے گئے ہیں. جی, تو اس کے بارے میں, اس ملاقات کے بارے میں آپ نے کچھ سنا تھا, یعنی کہ کیسی ملاقات تھی, کیا ہوا؟
अच्छी मुलाकात थी जी, मैं भी उधर ही था, खैर मुलाकात में तो नहीं था लेकिन मैं अहमद के घर ही ठहरा हुआ था, इसलिए मुझे पता है बातें क्या होती हैं। लेकिन ये बातचीत 6 महीने से जारी है और ये एक इस्लामी सतह पे ये बातें जारी हैं। पंजशीर के जो सबसे बड़े उलेमा हैं वो तालिबान के उलेमा से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, इस्लामी निज़ाम आप चाहते हैं, हम भी इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, तो इस्लाम की जो बुनियाद है उस पर बातचीत करें। और इस पर एक बहुत अहम नुक्ता है जो मैं कहना चाहता हूँ, 1996 में तालिबान जब काबुल के बिल्कुल पहुंच गया था, अहमद शाह मसूद खुद बगैर किसी बॉडीगार्ड, बगैर किसी असलह मुला उमर और बरादर से तब मिलने गए थे। इनके साथ नमाज भी पढ़ी थी और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, अहमद शाह मसूद ने भी ये कहा था, शरिया की आप बात करते हैं, अफगानिस्तान में सिवाय इस्लाम की बुनियाद की और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि आप असला लेके हम पे हुक्मरानी करें। और फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री, अहमद शाह मसूद काबुल छोड़ के पंजशीर चले गए। अहमद भी यही बातचीत कर रहे हैं अपने अबू वाली, हम आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, तो हमें असलियत का भी पता है कि अगर जंग हुई तो शायद हम जंग ना जीत सकें, लेकिन हम लेटेंगे नहीं, हमें इज्जत वाली ज़िंदगी ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे पिछले दिनों इंटरव्यूज़ में कहा है। प्रोड्यूसर साहब, मुझे एक दो सवाल है मेरे पास, लेकिन मुझे टाइम का पता नहीं है कि कितना टाइम है अभी हमारे पास, तो अच्छा 2 मिनट हैं। वेरी क्विकली कमाल साहब, एक तो ये बताएं कि क्या अहमद मसूद साहब ने माफ़ कर दिया है तालिबान को और पाकिस्तान को भी एक तरह से उस वाक़े पर जो 9/11 10 सितंबर 2001 में हुआ था जब शहादत हुई, हालांकि उसमें कोई पाकिस्तान की कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, शायद तालिबान की भी ना हो उस तरह से, क्योंकि वो तो किया था काम अलकायदा ने, ना तालिबान ने किया था, ना पाकिस्तान ने किया था, ना उसमें हाथ था, लेकिन वो क्योंकि इस पर बड़ी तलखी हो गई थी तो वो आपको लगा कि ये अब माजी का हिस्सा हो गया है और अहमद मसूद साहब और उनकी ख़ानदान जो है अहमद शाह मसूद, उन्होंने मतलब इस चीज़ को आप पीछे कर दिया है और आगे की तरफ देख रहे हैं? बिल्कुल जी, वो पीछे कर दिया है, उन्हें आगे की तरफ देख रहे हैं, माजी की बात नहीं चाहते। आपने जैसे मैंने कहा, वली मसूद आपको शायद याद हो 2 महीने पहले वज़ीर आज़म से भी मिले थे और पाकिस्तान हुकूमत ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है कि अहमद मसूद के जो दादा हैं, जो अहमद मसूद शहीद के जो अब्बू हैं, वो पेशावर में दफन है और पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उनकी कब्र पे एक बहुत अच्छा काम किया है, उस पर मरम्मत भी की है, उस पर ज़्यादा तामीर भी की है। तो अहमद शाह मसूद की बड़ी इज़्ज़त है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से। तो अहमद मसूद का ख़ानदान पर्सनली तौर पे पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है। 2 दिन पहले तक भी वो इस्लामाबाद में थे, मैं भी उनके साथ था और पाकिस्तान के साथ ज़रा भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ मिल के इस सब गंग को ख़त्म करना चाहते हैं। बिल्कुल, और मुझे याद आया कि मैं भूल गया इस चीज़ को, मुझे भी आपकी बात से मुझे कमाल याद आया कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हमारे पाकिस्तान के जो नुमाइंदा खुसूसी हैं बराए अफ़गानिस्तान, एम्बेसडर सादिक साहब, और हमारे जो सफ़ीर हैं काबुल में मंसूर ख़ान साहब, दोनों जो हैं वो पंजशीर गए और बाकायदा अहमद मसूद साहब से घर पे मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी मीटिंग भी हुई थी। वो मैं भूल गया तस्वीर, वरना मैं दिखाता भी, स्क्रीन पे हमारे साथ नहीं है। तो वो भी बता रहे थे कि बड़ी अच्छी मुलाकात हुई थी और ये पहली नहीं थी, पहले भी राब्ते जैसे आप बता रहे हैं कि राब्ते हैं। अच्छा, वेरी क्विकली, थोड़ी सी देर हो गई है, मुश्तरका ये जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए थी, तो वेरी क्विकली योर असेसमेंट, कहाँ पे बात रुकी हुई है, क्यों मामला फंसा हुआ है अभी तक? वो कोalition गवर्नमेंट या मुश्तरका गवर्नमेंट या जो बननी चाहिए थी मखलूत हुकूमत, वो अभी तक थोड़ा सा क्या बातचीत चल रही है, कहाँ पे मामला फंसा हुआ है? मामला बस इस तक फंसा हुआ है कि किस तरीके के रोल मिलेंगे, किसको रोल मिलेंगे। मेरे ख्याल में क्या इस्लामिक अमीरत तो खैर तालिबान ने अनाउंस पहले कर चुके हैं, जो पहले मतलब में लोग कह रहे थे नहीं होगी। बात ऐसी फंसी भी नहीं है जी, क्योंकि अब मेरे ख्याल में इतने सालों के बाद काबुल के अंदर तालिबान एंटर हुआ है, वो नहीं चाहते कि इतनी आसानी से उनके जो मुखालिफ हैं उनको हुकूमत में शामिल होने दें। हत्ता कि उन्हें बहुत एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है कि शमूल हो सकते हैं, औरतें भी वजीर बन सकती हैं। बस वो बातचीत चल रही है जिसमें हामिद कारज़ाई का भी काफ़ी बड़ा रोल है, डॉक्टर अब्दुल्ला का भी और गुलबदीन हिकमतयार का भी काफ़ी इसमें रोल है। तो तालिबान फ़िलहाल सबसे बातचीत कर रहे हैं, मेरे ख्याल में सबको खुश करना चाहते हैं और एट द सेम टाइम तालिबान आप कह लें एक जीत के मौके पे वो दिखा रहे हैं कि वो मुसल्लत नहीं होना चाहते, वो बातचीत के
जरिए हुकूमत लाना चाहते हैं। चाह रहे हैं, और ये बड़ी तब्दीली है ये। और कमाल, आपके साथ रब्ता रहेगा, आपकी जो इंसाइट्स हैं हमने इनसे इस्तेफादा करना है, हमने भी और हमारे नाजरीन ने भी। और वक्त बिल्कुल ख़त्म है। अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो कमाल आलम जो हैं पंजशेर से पिछले दिनों थे, इस वक्त वो तुर्की में हैं, वो हमारे साथ थे और आगे भी होंगे। और कल जो है फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।